الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لیس لها حجاب دون اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ترشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو بزرگوں، رمضان ہمارے بالکل قریب ہے اور رمضان میں 4 اعمال کے بارے میں ہم ہر سال بات کرتے ہیں، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں رمضان کی ترتیب کے ساتھ. فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 4 اعمال زیادہ کیا کرو. تو پہلا عمل ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ غذائے اولیاء ہے. ایک جسمانی غذا ہوتی ہے، ایک روحانی غذا ہوتی ہے. سب سے روحانی غذا کے اندر قرآن کریم مجید کی تلاوت کے بعد سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. کل رات کو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ اے عام سا شخص ہے. تو میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا چہرہ. تو کہا کہ یہ 2 پارے روز کے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور قرآن کریم کا جو نور ہے وہ تو آپ کے آئینہ ہے، وہ چہرے کے اوپر آئی جاتا ہے. جس نے قرآن کریم پڑھنا ہے اور صرف چہرے پہ نہیں آتا، اس کے قلب کے اوپر آتا ہے. اور جو ذہن فیصلہ کرتا ہے نا، کوئی بھی جیسے MRI کرتے ہیں تو ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوتے ایکس رے کرتے ہیں، تو وہ قلب کے اندر جو روح ہے اس کا دماغ ایکس رے کر کے فیصلہ کرتا ہے. تو اس قلب کے اندر جو روح ہے، اس کے اندر جو نور پیدا قرآن کریم سے ہوتا ہے، ایسے کسی سے نہیں ہوتا. سب سے اولا ذکر تو قرآن کریم کا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، 3 اور اعمال ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. سن لیجیے، چلے وہی بات کر لیتے ہیں. ایک کثرت لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 4 اعمال زیادہ کریں. لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ باطل خداؤں کو دل سے نکالنا رمضان میں آسان ہے. کیونکہ پیٹ میں جب چارہ نہیں ہے تو نفس بیچارہ کیسے اچھلے گا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حکم کی برکت سے تم کو حلال چیزوں سے بھی محفوظ فرما دیا تو حرام چیزوں کی عادت کیسے رہے گی. مشق ترک، حلال سے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. دوسرا حکم ہے استغفار کی کثرت سے. یہ دوسری بات جو ہے انشاءاللہ ہم سنڈے کے دن کریں گے. یہ خوشخبری بھی آپ کو دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی کر دی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. میں تو سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں جیسے لوگوں کے لیے کیسی خوشخبری دی تھی کہ تم توبہ کرو گے، میں تم کو محبوبیت کے دائرے سے خروج نہیں ہونے دوں گا. اسی کو پر انشاءاللہ دوسری بات. آج ہم صرف لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ کا مشائخ بزرگان دین اور ہمارے شیخ کا یہ ملفوظات ہیں، اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا ایئر کنڈیشن، اس کو وہاں یہ نام سے دیتے تھے. ارشاد فرمایا کہ ایئر کنڈیشن کے 2 کام ہیں. نمبر 1 گرمی کو باہر پھینکنا، اور نمبر 2 کمرے میں ٹھنڈک پیدا کرنا. ایسا ہی ہو رہا ہے نا، گرمی باہر نکل رہی، ٹھنڈک پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا جو ایئر کنڈیشن ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے بھی 2 کام ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے غیر اللہ کی گرمی کو قلب سے نکالنا، باہر پھینکنا، اور گرمی کے ساتھ اندھیروں کو بھی نکالنا. اس کے بعد پھر الا اللہ سے قلب میں ٹھنڈک بھی عطا ہوتی ہے اور نور و اجالا بھی پیدا ہوتا ہے. بس جو لا الہ الا اللہ کی گرمی کو قلب سے باہر نہیں پھینکے گا، اس کا قلب الا اللہ سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. بس جو لا الہ سے گرمی کو قلب سے باہر نہیں پھینکے گا، اس کا قلب الا اللہ سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. آج کل اکثر لوگ لا الہ کی ضرب تو پھس پھس ہی لگاتے ہیں اور الا اللہ کی ضرب زور سے لگاتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے بچنے کا مجاہدہ مشقت کم اٹھاتے ہیں اور ذکر و عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس کی ہمت چوری وہ صاحب نسبت نہیں ہو رہے. لیکن اس ہمت چوری سے وہ صاحب نسبت نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی دوستی کی بنیاد کثرت ذکر پہ نہیں ہے. سنیے گا آپ ذرا غور سے.
کیونکہ اللہ کی دوستی بنیاد کثرت ذکر پر نہیں ہے، صرف گناہ چھوڑنے پر ہے۔ ایک شخص 1,00,000 ذکر اللہ اور ہر سال حج اور عمرہ کرتا ہے، لیکن سڑکوں پر کسی کالی گوری کو نہیں چھوڑتا، بد نگاہی کرتا ہے، یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو ان کی لیلاؤں کو کبھی نہ دیکھتا۔ مولا کو پانے کے لیے پانے والا لیلا چور نہیں ہوتا، مولا کو پانے والا لیلا چور نہیں ہوتا، سورج کو پانے والا ستارہ چور نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر دنیاوی بادشاہ سلطان کے بارے میں کیسے اعلامی مضمون یہ بزرگ لکھ کے چلے گئے، یہ خبر آئے کہ اس نے ایک سبزی والے کے ٹھیلے سے ایک آلو چرا لیا ہے تو اس کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ایک بادشاہ جو کروڑوں کی سلطنت رکھتا ہے آلو چور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو مولا اور خالق نمکیات لیلا کائنات جس کے دل میں ہوگا وہ لیلا چور نہیں ہو سکتا، جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ ہوں گے وہ لیلا چور نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیاوی حسن کی اس کے دل میں کوئی وقت نہیں رہتی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارا اللہ کیسے تگڑا ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ جتنا آپ کا لا الہ تگڑا ہوگا اتنا ہی اللہ تگڑا ہوگا۔ غیر اللہ سے دل جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اللہ کی تجلی سے معمور ہوگا۔ بس غیر اللہ سے جان چھڑانے میں جان لڑا دو، جان لگا دو۔ حسینوں سے بچنے میں جتنا غم اٹھاؤ گے اور اس غم سے جتنا دل شکستہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی تجلی دل میں ذرہ ذرہ نفوذ کر جائے گی۔ مثبت کا ذکر یعنی عبادت نافلہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جس وقت گناہ سے بچنے میں، حسینوں سے نظر بچانے میں اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس وقت وہ نور ذکر دل کے ذرہ ذرہ میں اتر جائے گا۔ لہٰذا جو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کی دل معمور ہو وہ لا الہ سے نجات حاصل کرے، ورنہ قلب میں حسینوں کا نمک حرام ہو اور اللہ کا سلام و پیام ہو ناممکن ہے۔ نافرمانی اور نسبت مع اللہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی غیر حلال حق نہیں ہے، غیر اللہ جتنے بھی ہے وہ سب لیلا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں جس کے اندر ہم لگے ہوئے دنیا کے اندر مشغول ہیں، وقت آ جاتا ہے چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، تو میں یہ بات کر رہا تھا، ہمارے دوست سراج تیلی کلاس فیلو تھے، اب ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ اب وہ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے کام آنے والے، اتنے اچھے دوست تھے، اب شادی تو گھر میں ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، کئی پروگرام ہو رہے ہیں، وہ دنیا تو چلتی رہے گی۔ اب کون پوچھنے کے لیے جائے گا؟ باپ کو تھا ایک بڑا فوٹو لگا دیا، اس کو ہار پہنا دیا ہے، لگا دیا ہے، ہم چلے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، دنیا کی گاڑی بھی چلتی رہے گی، کون کس کو پوچھتا ہے، کون کس کو یاد کرتا ہے نا؟ اب وہ ایک آدمی اتنا بڑا، اتنا آپ دیکھیے اس کے مکان، حالات اس کو دیکھیے، سب دنیا میں مشغول ہے، سب چل رہے ہیں، مہندی چل رہی ہے، تمام چیز چل رہی ہے۔ اس کے انتقال میں ابھی عدت سے نکلی ان کی اہلیہ اور یہ شادی کا موقع ایک ہی بیٹا۔ تو دنیا تو کاج تو دنیا کا چلتا رہے گا، ہمیں اپنا حساب دینا ہے، نہ ہمارے اولاد نے حساب دینا ہے، نہ ہماری بیوی بچوں نے کام آنا ہے، اور کسی نے بھی کوئی کام نہیں آنا ہے۔ یہاں جتنی اپنی زندگی ہم بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا سے کیا کچھ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ کچھ جائز ناجائز کچھ بھی کرنے کو پھر چلے جاتے ہیں کہ شہرت ملے، عزت ملے، کچھ بھی نہیں، قبر میں چلے گئے، پوچھنے والا پھر کون ہے، کون آتا ہے وہاں پر؟ اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہوا ہوگا کہ 5 آدمی جا کے 10 آدمی ایک گاڑی بھر کے جائے، بس کے 50 آدمی 25 باپ کا شکریہ ادا کر دیا کہ باپ تو نے اتنا محل دیا، مجھے یہ دیا وہ دیا، میری شادی ہو رہی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کسی کو، کون پوچھے گا؟ تو جو تیاری کرنی ہے وہ ہمارے میمنوں میں کہتے ہیں آپے ہی ساتھی آئے، جو ہم نے کر لیا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا ہے ہم نے کر لیا، باقی چھوڑ کے گئے وہ کسی کے لیے چھوڑ کے گئے۔ جتنا زیادہ چھوڑ کے جائیں گے، جتنی وہ اپنی ہیپی لائف گزاریں گے، اب جتنی یہ رسومات ہوں گی، جو بھی ہوگی، باپ کا پیسہ تھا، باپ کا لگا ہوا تھا، باپ کو ہی پوچھا جائے گا تھا تم تمام چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے۔ دیکھیے جو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی، اپنی آنکھوں کی، زبان کی، معاملات کی، معاشرت کی، تمام چیز کی، وہ غذائے اولیاء ہے۔ ہم نے غذائے اولیاء یہ سمجھ لیا ہے کہ تمام عبادت کر لے، ذکر کر لے، حج کر لے، زیادہ عمرے کر لے، غذائے اولیاء نہیں ہے۔
یہ غم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی غذا ہے. ارشاد فرمایا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے. یہ غم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی غذا ہے. عبادت حج عمرہ فاسق اور گنہگار بھی کر سکتا ہے. عبادت حج اور عمرہ فاسق بھی گنہگار بھی کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ عبادت غذا فاسقوں کو بھی ہے اور دوستوں کی بھی ہے. معلوم ہوا کہ عبادت یہ فاسق بھی کرتے ہیں اور دوست بھی کرتے ہیں. تو یہ غذا عبادت دوستوں اور نافرمانوں دونوں میں مشترک ہے. جو چیز بین الفساق اور بین الاولیاء مشترک ہو وہ اولیاء کی امتیازی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی غذا ہے. یہ گنہگاروں کا حصہ نہیں ہے. اگر گنہگار بھی یہ غذا کھانے لگے یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے لگے تو گنہگار اور فاسق نہ رہے گا، ولی اللہ ہو جائے گا. اس کی دلیل ہے ان اولیاء الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر سال حج عمرہ کرنے والا، ذکر و تسبیح پڑھنے والا، نوافل اور تلاوت کرنے والا، لیکن گناہ سے نہ بچنے والا میرا ولی نہیں ہو سکتا. میرا ولی صرف وہی ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا. بس دوستو ہم تمنا کر سکتے ہیں. دیکھیے اصل اللہ کے یہاں وزن کا نہیں کیفیت کا ہے، مانگنے کا ہے. یہ توبہ استغفار کرتے رہے، مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ وقت گزر جائے گا. یہ جو حالات جیسے ہیں اس کے اندر یہ بھی اتنا بھی ہم سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہماری کوشش ہو. یہ جتنے استغفار دیے گئے اسی لیے ہے نا، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اندر میں ڈالا ہے نا، یہ حص ڈالی ہے، نفس کی حص ڈالی ہے کہ ان کے لالچ ہوگی، طمع ہوگی. پھر شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. شیطان بھی بہت ساری ہماری چیزوں کے اندر ہمیں ٹیمپٹیشن دیتا ہے. تو اس کے لیے کوشش یہ اللہ تعالیٰ کے کافی ہے. ہم کوشش کر لیں اور کوشش کے بعد ہماری ندامت ہو. دیکھیں وہ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے، رہ گیا تھا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے، آپ فضائل اعمال میں اور کتابوں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے. لیکن وہ لوہار جو ساتھ میں اس کا گھر سامنے گھر تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بڑھ گیا. ایک عام سا آدمی، نہ مفتی تھا، نہ عالم تھا، نہ رات جاگتا تھا، نہ عبادت کرتا تھا. وہ کیا وجہ تھی؟ کیفیت تھی اس کی کیفیت تھی، اس کی دل کی وہ حالت تھی کہ وہ اللہ سے روتا تھا اور دیکھتا تھا عبداللہ بن مبارک کو اتنی عبادت کرتا ہے. اللہ سے کہتا تھا کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ آسان رزق عطا فرما دے تو میں بھی اسی کی طرح عبادت کروں. جب ان کا دونوں کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک سے وہ جو سامنے ایک عام سا لوہار ہے، عام سا انسان ہے. اللہ کے کوئی اس کی ویلیو تھوڑی ہے کہ کوئی بڑا آدمی، مل والا آدمی، چھوٹا آدمی، 100 گز پہ رہنے والا، 1000 گز پہ رہنے والا. عبادت اللہ سے یہی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں سب کو قبول فرما لے. ہماری تمام جتنی عبادت ہے نا اللہ کے قبولیت ہے تو بات ہے. اور قبولیت کیفیت سے بنے گی اور کیفیت صحبت سے بنے گی، اور صحبت کے بغیر بات نہیں بنتی. استقامت صحبت کے بغیر نہیں آتی، فکر کے ساتھ. تو وہ جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوہار سامنے ہے. تو ان کی اہلیہ سے جا کر پوچھا جس نے خواب دیکھا کہ آپ کے شوہر کے کیا اعمال تھے. ان کی اتنی فکر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب وہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے وہ لوہار تھے، اگر وہ اللہ اکبر کی اذان چھوڑتے تھے تو پیچھے ہتھوڑا ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آ کر اس کو زمین لوہے کے اوپر مارتے نہیں کہ پیچھے چھوڑ دیتے تھے. ان کی فکر ہوتی تھی، چل پڑتے تھے نماز کے لیے اور غمگین رہتے تھے. کاش مجھے اتنا وقت آسان رزق مل جائے، میں دن میں نہ تھک جاؤں تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح بات. کیا تھا اس کی تمنا تھی. ہم خواہش تو کر سکتے ہیں نا، ہم سب بزی ہیں سب کے لائف کے اندر. اگر ہماری طلب خالی ہوگی، خواہش ہماری ہوگی تو خالی خواہش کے ساتھ ارادہ بھی ہو. خالی خواہش سے بات نہیں بنے گی نا. ہم نے خواہش کر لی، شادی کر لی، شادی کرنی ہوگی نا، اعمال کرنے ہوں گے نا. یہ اعمال ہے ہمارے، اعمال کرنے. یہ اعمال کے مہینے آ رہے ہیں. اگر اس مہینے کے اندر، اس شعبان کے اندر ہماری زندگی کے اندر اعمال آ گئے، کچھ ترتیب ہماری بن گئی، کچھ قرآن کریم کی بن گئی، کچھ لا الہ الا اللہ کی بن گئی، اور ہم گناہ چھوڑنے کے لیے ذرا ہمت کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں. غیبت ہے، بدگمانی ہے، تہمت ہے، بہت ساری چیزیں ہماری ہے نا، معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں. اللہ کو ہم راضی کر لیں. حضرت حسن بصری کی بھی وہ آپ کو واقعہ یاد ہے اس کے ساتھ. دیکھیے وہ بچہ جو تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ جو بچہ تھا جو ماں، یہ باپ کا شفقت، جب بچہ 8 سال 6 سال کا ہوتا ہے تو ماں کی شفقت چاہیے. جب 6-8 سال سے اوپر جاتا ہے تو باپ کی شفقت چاہیے، باپ کی نگاہ چاہیے، باپ کی حکمت چاہیے، ہے نا. تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو باپ بچے کو آبزرویشن میں ساتھ لے کے چلتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا.
اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس کی، وہ کہتے تھے کہ ان کو انگلی پکڑ کے چلانا ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ انگلی آپ پکڑے اس کو، مطلب جس مقصد یہ ہوا کہ اس کی اتنی باریکی سے اس کو نگاہ میں رکھنا ہے، دھیان دینا ہے. اب وہ بچہ جو تھا حسن بن اس زمانے کے اندر، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو وہ ایک عورت تھی جس کی شوہر کا انتقال ہو گیا. جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے یہاں پردے کے ساتھ حسن بصری کی بڑی مجلس ہوتی تھی، بڑی مجلس ہوتی تھی، بہت لوگ آتے تھے، خواتین آتی تھی. تو ایک خواتین آتی تھی، کہتی تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنا بچہ چھوٹا تھا، اس کو کبھی کبھی لے آتی تھی ساتھ میں. جب بچہ بڑا ہو گیا تو ان کے پاس لے آتی تھی، حضرت کے پاس. تو وہ اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، کیونکہ باپ اچھا خاصا پیسے چھوڑ کے گیا تھا، ماں تھی، ماں کا ایک عمر کے بعد نہیں چلتا، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے وہاں باپ کی شفقت چاہیے. تو وہ ادھر ادھر غلط صحبت میں لگ گیا، بار بار اس کو لے آتی، اس سے بیعت کرواتی اور اس سے توبہ کرواتی، لیکن وہ پھر دوبارہ غائب ہو جاتا. تو حضرت بھی تھک چکے تھے، بیزار تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا آتا نہیں ہے، چلے جاتا ہے. اب وہ غلط صحبت میں لگ گیا، عمر گزر گئی، 10-12 سال 15 سال گزر گئے، جوانی کے اندر جوانی غلط لوگوں میں لگ گیا. جب غلط لوگوں میں لگ گیا تو وہ بیمار ہونے لگ گیا. جب بیمار ہونے لگ گیا، زیادہ بیمار، تو پھر ایسا ہو گیا. دیکھیے آج ایڈز اور جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، آج نہیں پہلے بھی تھی، تمام چیزیں تھی. کینسر تھا کہ پہلے بھی تھا، آج نہیں، یہ پرانی بیماریاں ہیں، لیکن پہلے کتنا ایکسپوز نہیں ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہ بیمار ہو گیا تو ماں سے کہا کہ ماں میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ مجھے حضرت کے پاس لے جائیے اور مجھ سے توبہ کروا دیجیے. تو کہا کہ میں بیٹا تم تو چل بھی نہیں سکتے ہو، میں تم کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی ہوں، میں عورت ذات ہوں. تو تم حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت سے کہو کہ میں توبہ کرنے کے لیے آپ میرے پاس آ جائیں، اور ماں اگر میری انتقال ہو جائے نا تو حضرت سے کہنا کہ میری نماز جنازہ بھی وہ پڑھا دیں. اس وقت اتفاق سے دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا وقت تھا. اور ہمارے مشائخ حضرات سے یہ دن کا سونا، رات کا جاگنا، دن کے اندر تھوڑی سی نیند کی ضرورت رہتی ہے. تو وہ ان کے پاس گئی تو وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے ان کو آواز دی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا بہت بیمار ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور بیعت ہونا چاہتا ہے، آپ برائے مہربانی قریب ہے، میرے ساتھ چلیے. اور اس وقت اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو نماز جنازہ بھی حضرت پڑھائیں. تو اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، تمہارا بیٹا کئی دفعہ بیعت ہوا ہے، کئی دفعہ توبہ کروائی، اس کا کوئی ذہن نہیں، میں نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. بولے میں نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھاؤں گا. جب وہ گھر پہ آ گئے نا تو ماں سے کہا کہ ماں آپ اکیلی آئی ہیں، حضرت نہیں ہے. اور حضرت نے منع کر دیا ہے، بولے تم نے اتنا ستایا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، اتنی دفعہ بیعت کی ہے، میں تمہیں بیعت بھی نہیں کر سکتا. تو وہاں آپ نے کہا نہیں کہ میرا نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا. تو انہوں نے کہا میں نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھاؤں گا. اور رونے لگا. تو اس نے کہا کہ ماں دیکھو میرا وقت آخری آ گیا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو اپنے دوپٹے سے سر سے مجھے کھینچ کے لے جانا اور باہر صحن میں رکھ دینا کہ دیکھو نافرمان جو اولاد ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. خیر ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو جب ماں فکر کر رہی تھی، اکیلی تھی، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ بولا مجھے خواب میں آیا تمہاری بیٹی کی توبہ قبول ہو گئی ہے. وہ اتنا رویا تھا اس وقت کہ بیٹی کی توبہ تمہاری قبول ہو گئی ہے اور میں ان کو غسل بھی دوں گا اور میں نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو ہماری جو کیفیت، ہماری جو اندر دل کے حالات اندر ہے نا، وہ اصل چیز ہے. وہ ہماری عبادت کا مقصود یہ نہ ہو کہ ہمیں حوریں اور جنت ملے، ہمیں خالق کی جنت مل جائے، خالق کے حور ہمیں مل جائے. جب اگر وہ مل جاتے ہیں تو تمام چیز مل جاتی ہے. اگر یہ تمام چیز کرنے سے اللہ سے دیکھیے پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی. کوشش یہ کرے چہرہ بنائے، رونے کی کوشش کرے، اللہ سے اس طرح رجوع کرے کہ لوگ کہیں. ہمارے وہاں سعودی میں انتا مجنو کہتے تھے لوگ، دیکھنے والا کہے کہ یہ تو مجنو ہو گیا ہے. میرے والد صاحب کو میں نے اور میرے شیخ کو میں نے اسی طرح دیکھا تھا. میرے والد صاحب تھے تو میری پھپھی آتی تھی، بہت ہوشیار عورت تھی. وہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کو کہتی تھی شکور، چھوٹے بھائی، بڑی ان کی بہن تھی، کہ شکور تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے لگے تو گانڈو تھی بھی ہے. ہم مجنو کو ہماری میملی میں گانڈو بولتے ہیں، پتہ ہے نا. تو اکثر وہ کہتی تھی کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے، ان کا انداز اسٹائل کو پتہ ہی نہیں، ہوش میں نہیں ہوتے. تو وہ کیفیت ہوتی ہے. آج وہ کیفیت، اور ان کی وجہ سے دیکھیں یہ جو گویا ہوا ہوگا نا ہمارا آپ کا، اس کیفیت کے ساتھ آپ یقین جانیے، یہ بالکل میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کہ کبھی کبھی ایک نسل، 2 نسل، 7 نسلیں بھی چلتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے ہیں ان کے، یہ تو بالکل لائن سے آؤٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کام چل رہا ہے، اچھے انسان ہیں، تمام ہے. وہ پیچھے سے گویا ہوا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ لائن آؤٹ بھی ہوتے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں، دوبارہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو یہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن کیفیت مقصود ہو، اللہ سے ہم اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کا قرب مانگیں، اللہ کی معرفت مانگیں۔ حاجی صاحب دعائیں کرتے تھے نا، یہ گاڑی مکان، حالانکہ وہ ہجرت کر کے گئے تھے حاجی امداد اللہ ماجد وقت کی، یہاں سے جب ہجرت کر کے گئے تو ان کی پہلی خواہش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں اپنے ملک کے اندر واپس، کبھی کچھ نہیں مانگا، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا، الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا، ہے نا، بس وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے، خلاف مقام پکڑ۔ جب اللہ مل جائیں گے تو تمام چیزیں تو ہمیں غریبی میں مل جائیں گی، تو ہمیں اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ ہاں جی آپ پڑھیے، بسم اللہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وقت پہ یہ مراقبہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان کا، تھوڑا سا اس کو سن لیجیے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے وقت یہ مراقبہ کریں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ کوئی جاہلانہ تصوف نہیں ہے، حدیث ہے۔ فرمان نبوت کے مطابق تصوف کا پیش کرتا ہوں، جو تصوف قرآن و حدیث سے مدلل نہ ہو وہ تصوف ہی نہیں ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم ہی تک نہیں پہنچتا، رب عرش اعظم سے ملتا ہے۔ اللہ جب تھوڑی سی بھی کیفیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں، بالکل ایک میں نے آپ سے کہا تھا نا، دیکھیں ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے، ان کی بہت زیادہ کوئی حجاب نہیں ہوتی، ڈائریکٹ دعا جاتی۔ اس کے بعد جو سب سے قیمتی دعا ہے ماں کی سے زیادہ باپ کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے جب دھیان سے انسان کرتا ہے، کیوں قرآن کریم سے میں نے کہا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ عبادت ہے ایک لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا گیا، جو عرش سے ہوتا ہوا اوپر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک، اس میں کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں تاریخ کے چاند کی طرح چمکے گا، 100 دفعہ خالی پڑھے گا۔ اب اس کی سن لیجیے، آگے دلیل سن لیجیے۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ پائے، اتنی بڑی بشارت ہے، تو کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نماز روزہ نہ کرے، گناہوں میں مبتلا رہے، تو کیا لا الہ الا اللہ پھر بھی اس کا چہرہ چمکے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا، حضرت والا فرماتے ہیں، فرمایا جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے اس کے منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق اور منہ کالا کرنے والا اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ 2 باتیں، ایک تو دنیا کے اندر ہی اعمال کے اندر اگر چاہتا ہے انسان گناہ سے بچ جائے تو یہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کے اندر ہے کہ وہاں چہرہ چمکے گا، تو یہاں اعمال ایسے 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 اعمال دوستہ کہتے ہیں اس کے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے وہ اعمال جو دوستہ کے ولی ہو ان کے اعمال ہے وہ زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، ہم ہمیشہ ایک سورہ اخلاص کی بات کرتے رہے پورے سال، لا الہ الا اللہ کی بات کرتے، لا الہ الا اللہ کے وقت جو نزا کی حالت ہوتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کی دھیان سے پڑھا ہے، دھیان دیا ہے، یہ اس وقت جو ہم نے بویا ہے وہی نزا کی حالت میں آنا ہے، تو وہی تو وقت ہے، آخری وقت ہے، اس کے اندر سب ختم۔ ہمیں جب دیکھیے یہ اس وقت ہماری پردہ پڑا ہوا ہے تو ہماری اس کی عبادت کا اجر ہے، جب اس وقت ہمیں ہر چیز نظر آنے لگ جائے گی تو جو اعمال کیا ہوا ہوگا وہ تو کام آئے گا۔ اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان آگے کوئی اپنی مرضی سے کر لے، اب جو کیا ہوا ہے وہی تو ریپیٹ ہو سکتی ہے، وہی تو آپ کی فلم چل سکتی ہے اس کے اندر۔ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ سب جگہ پر، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تبارک آپ پڑھ لیجیے، لا الہ معمول کر لیجیے، تبارک قبر میں کام آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، دیکھیے آپ نزا کی حالت میں آئے، اسی وقت آپ کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی نا، ہماری تو قیامت اسی وقت ہو گئی، ہم سب سے کٹ گئے، سب یہ کہتے ہیں نام بھی ختم ہو گیا، کہتے ہیں مرحوم کو جنازے کو آگے لے آئیے، نام بھی ختم، جنازے کو آگے لے آئیے، مرحوم کو لے آئیے، سب چیزیں نام و نشان، تقریباً تمام چیزیں مٹ جاتی، ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی کوشش کریں کثرت سے۔ جہاں چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ کی تجلیات خاصہ متجلی ہے تو چہرہ اللہ کا ترجمان ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے دل میں غیر اللہ ہے تو چہرہ ترجمان غیر اللہ ہوگا،
دل میں اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمان کفر ہوگا، دل میں اگر نفاق ہے تو چہرہ ترجمان نفاق ہوگا، دل میں اگر اللہ کی محبت کا درد ہے تو چہرہ ترجمان درد دل ہوگا، اگر درد دل تجلیات الہی کا حامل ہے تو چہرہ ترجمان تجلیات الہی ہوگا، جو دل میں ہوگا چہرہ وہی بتائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جو آپ کی مجلس میں بد نظری کر کے آیا تھا، دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اسی لیے کلمے کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے تم لا الہ سے غیر اللہ کو دل سے نکال دو، پھر اللہ سے تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ متجلی ہوگا، پھر سارے عالم تمہارے چہرے سے اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوگا، چہرہ تمہارا اللہ ترجمان ہوگا، اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا، اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ کلمے کا یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار عطا فرمایا، یہ میرے بزرگوں کی دعائیں کا صدقہ ہے۔ جی رضا بھائی، آج ہم لوگ یہاں جو نماز سے جب آتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو قیام کر لے، رک جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہاں جو مسجد میں رک جاتے ہیں، جو نہیں رکتے نا تو کم از کم وہ یہ ایک حدیث ہے سنیے، اس کے بہت معمولی ہے، 1 منٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نماز کے بعد 1-2 منٹ 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے نا اپنے، تو ہم تو ایک تو وہ 7 اعمال کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شہید اللہ قل اللہ مالک الملک پڑھتے ہیں، لقد جاءکم یہ پڑھتے ہیں، پھر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 3 دفعہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین حضرت جویریہ جو صبح سے چاش تک مصلی پہ بیٹھی تسبیح میں مشغول تھی، فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے گا، اگر ان کو اس کے مقابلے میں تولا جائے گا تو جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں گے۔ وہ کلمہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتہ، یہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اگر بیٹھ جائیں اشراق پڑھ کے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اشراق نہیں پڑھتے وہاں بیٹھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا اگر ان کو سب کے مقابلے میں تولا جائے تو تم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سے یہ فرما رہے ہیں، جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہوئے کہ وہ کلمے یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آج جاتے تھے تو نماز اشراق کی پڑھ کے آتے تھے، تو ان کی اہلیہ وہی بیٹھی ہوئی تھی، وہی ذکر کر رہی تھی۔ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 4 کلمے، یہ 5 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، 5 کلمے ہیں، تو اس کا برابر ثواب اتنا ہے کہ جتنا میں نے وہاں عبادت کی رکے، جتنا رکنے کے اوپر جو اجر ہے اتنا اس کلمے کے اوپر اجر ہے۔ تو یہ معمول ہم بنا لیں اس کو، ویسے بھی دعاؤں میں پڑھیں، اور اللہ کے جب دعا کرتے ہیں، خلوت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کے اندر ہم بہت سارے کلمات پڑھتے ہیں نا، تو یہ کلمات کا بھی اضافہ کر لیں۔ تو فجر میں ہم جب نکلتے ہیں نا تو ہم تو یہاں آ جاتے ہیں، کبھی پڑھی ہم نے اشراق چلی بھی جاتی ہے، کبھی چاش پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، تو کم از کم یہ 3 کلمے یہ پڑھ کے ہم 3 دفعہ اس کو پڑھ کے وہاں سے نکل آئیں۔ جی صدق بھائی، آپ نے بھی تو کسی کو کہا تھا نا حضرت بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وضو کی بھی توفیق دے دی، جیسے بھی بتایا نا، لا اللہ کی برکت سے اعمال دوست اللہ خود دے دے۔ یہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب، 1 منٹ ہوگا، ہمارے ایک دوست سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کی اجازت کر دوں میں؟ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ میں ایسے ہی بہت دنیا دار کے معاملات سے میں نے ان کو سمجھایا کہ کیا تھوڑی سی نماز پڑھ لیا کرے، تو اس نے کہا کہ میں نماز تو پڑھ لوں گا لیکن وضو نہیں کروں گا، میں بغیر وضو کے پڑھ لوں گا۔ اب اگر مفتی کے پاس یا کسی کے پاس شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو وہ تو اس کو بالکل ڈانٹ دے گا۔ تو مجھ سے جب بات کی تو میں نے تھوڑا سا اللہ سے طرف رجوع کیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پڑھ لیا تو کرو اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف فرض پڑھ لوں گا اور 2 نمازیں پڑھوں گا صرف۔ میں نے کہا وہ بھی قبول ہے، تم شروع کر دو۔ تو شروع کرنے کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں یہ 2 کے بعد نمازوں کے اندر آ گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو یہ جب وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھنے لگے، بولے جب میں نماز تو پڑھتا ہوں تو وضو کے بغیر مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو توفیق دے دی کہ وہ نماز کے ساتھ۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح ہے، اگر لا الہ الا اللہ بھی جو انسان اس کی ضرب لگائے گا، اس کو دھیان سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا، تو انشاءاللہ جیسے اس کو ہدایت مل گئی ایسے ان کو بھی اعمال دوستہ نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ جی یہ اشعار انہوں نے پچھلی بار بھی پڑھے تھے، انیس الہ آبادی انڈیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں،
تو ان کے جو 2 اشعار ہیں وہ میں پڑھوں گا پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں وہ پڑھوں گا جو میں نے پچھلی مرتبہ نہیں پڑھا تھا. پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ میں نہیں پڑھوں گا، میں دوسرے اشعار پڑھوں گا لیکن یہ اشعار میں دہراتا ہوں. رہیے جہاں میں شوق سے عاجزی کے ساتھ، رہیے جہاں میں شوق سے عاجزی کے ساتھ، بندہ ہی بن کے رہیے یہاں بندگی کے ساتھ، بندہ ہی بن کے رہیے یہاں بندگی کے ساتھ. نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیس، نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیس، رہتے ہیں 2 فرشتے سدا انیس. میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں. جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. یہ معنی سارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں، یہ معنی سارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں. مگر یہ سچ کے نہ بوجھے سادرندہ ہوں. رسول پاک پہ ایمان دل سے لایا ہوں، رسول پاک پہ ایمان دل سے لایا ہوں. گناہگار ہوں لیکن خدا کا بندہ ہوں، گناہگار ہوں لیکن خدا کا بندہ ہوں. میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں. یہ پہلے 2 شعر ہیں نا ہمارے حضرت والا جب اکثر پڑھواتے تھے، اور اس کو 10 دفعہ 15 دفعہ اس کو پڑھتے رہو. میں اپنے سارے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، جو نہ اڑ نہ پائے میں پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی زندہ ہوں. یہ 2 شعر پہلے والے. اس کے بعد آتا ہے نا میں سارے گندوں میں سب سے زیادہ گندا ہوں، وہ نہیں. لیکن پہلے 2 اشعار ہیں، یہ کوئی پڑھتا تو اس کو کہتے بس تم اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو. 10 دفعہ 8 دفعہ اس کو ریپیٹ کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. مراقبہ کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا معافیہ سے کٹ جائے. دھیان بنائیے اللہ کی تجلی قلب جذب کر رہی ہے اور میرا قلب اللہ اللہ پڑھ رہا ہے. الحمدللہ. بس یہ ہمارا ذکر ہے، تھوڑی سی دیر 15 منٹ 20 منٹ تو روز کر لیا کریں. لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اور الا اللہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کے اندر طویل ہو جاتا ہے. پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ اللہ اور Recording stopped. اللہ.